ساری حدیثیں میں نے ان کے پورے کے پورے معاملات لکھے ہیں. اچھا ان ساری حدیثوں کے بارے میں ترمذی سے روایت پیش کریں گے جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ہادی اور مہدی بنا حضرت معاویہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ اس حدیث کو کتنے محدثین ضعیف سمجھتے ہیں, امام حاکم, امام نسائی اور کئی ائمہ. باقی لوگ اسے حسن درجے تک لے جاتے ہیں, البانی صاحب اور شیخ زبیر صاحب. صحیح نہیں, حسن تک. مرزا جی کہتے ہیں باقی لوگ اسے حسن درجے تک لے آتے ہیں, البانی صاحب اور شیخ زبیر صاحب. صحیح نہیں, حسن تک. اچھا باقی لوگ اسے حسن درجے تک لے جاتے ہیں, البانی صاحب اور شیخ زبیر صاحب. صحیح نہیں, حسن پہلے تک. تو آپ دیکھیں نا, یہ میرے ہاتھ میں سن ترمذی ہے. محدث العصر امام ناصر الدین البانی کی تخریج شدہ, اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 230 ہے. بھائی جان یہ ذرا توجہ کیجئے گا, یہ روایت پوری ہے. اور یہ دیکھیے گا ذرا بات کو, کیا علامت لگائی ہے ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے, کیا علامت ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ نے ذکر کی؟ صحیح. بھائی جان کیا علامت ہے؟ صحیح. میں نے ان کے پورے کے پورے معاملات لکھے ہیں. اچھا ان ساری حدیثوں کے بارے میں ترمذی سے روایت پیش کریں گے جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ہادی اور مہدی بنا حضرت معاویہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ اس حدیث کو کتنے محدثین ضعیف سمجھتے ہیں, امام حاکم, امام نسائی اور کئی ائمہ. اس حدیث کو کتنے محدثین ضعیف سمجھتے ہیں, امام حاکم, امام نسائی. اس حدیث کو کتنے محدثین ضعیف سمجھتے ہیں, امام حاکم, امام نسائی. آپ کو انجینئر صاحب چیلنج ہے, آپ کے پاس مہلت ہے تا قیامت آپ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کو اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحدی بھی, اس روایت کو آپ ان دو ائمہ سے ضعیف ثابت کر دیں. ورنہ آپ یہ تو میں حیران ہوں کہ بیٹھے بیٹھے اپنی طرف سے آپ باتیں بنا دیتے ہیں اور ائمہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے بتایا کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ ان کا بڑا مشہور قول ہے کہ سنت حدیث یعنی سنت قرآن پر قاضی ہے. حالانکہ ان کا قول تو تھا ہی نہیں, سرے سے مشہور ہونا تو دور کی بات ہے. تو اسی طرح یہاں آپ نے کہہ دیا کہ امام حاکم اور امام نسائی نے اس کو ضعیف کہا ہے, حالانکہ انہوں نے تو ضعیف کہا ہی نہیں. تو ہم انتظار کریں گے آپ اعلانیہ رجوع کریں یا ہمیں وہ حوالہ دکھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت پہ گامزن رکھے. ساری زندگی ہم محدثین کے منہج اہل سنت کا جو صحیح مقدمہ ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. لیکن اسی حدیث کو امام طحاوی بھی لے کے ہیں شرح معانی الاثار کے اندر, اور وہاں پہ بڑے خطرناک الفاظ موجود ہیں امام طحاوی کی, اور امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہتی ہے, اور امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہتی ہے, اور امام طحاوی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہتی ہے کہ جب ابن عباس کو یہ بات بتائی گئی نا آ کے کہ معاویہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں, تو انہوں نے کہا اس گدھے سے پوچھو اس نے یہ طریقہ کہاں سے نکالا ہے. یہ الفاظ ہیں ابن عباس کے, اور امام طحاوی نے اس کی توثیق کی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر امام طحاوی پہ بھی رافضیت کا فتویٰ لگائے, المتوفیٰ 321 ہجری والے سنت کے امام ہیں. ابن عباس پہ بھی لگائے, انہوں نے الفاظ یہ ضعیف کرنے کی ثابت کرنے کی کوشش بھی کریں گے. میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ ضعیف کریں گے تو طحاوی مر جائے گا, طحاوی نہیں پھر سنی رہندا. جب طحاوی نو بچاؤ گے تو پھر دوسری گل ٹھیک ہوئے گی, اور دوسری بات ہی ٹھیک ہے. بھائی جان دوبارہ سے دیکھو حوالہ دکھا رہا ہوں, شرح معانی الاثار ہے بھائی, جلد نمبر 1 ہے, صفحہ نمبر 589 ہے, 590 ہے. یہ دیکھ لو ایک دفعہ, یہ کیمرے کی آنکھ سے دیکھ لو ذرا, یہ دیکھ لو ذرا غور سے. یہ یہاں سند ہے, اس جگہ سے پاز کر لیجئے گا ویڈیو کو, اور یہ دیکھیں یہ اس کے بعد آگے یہ بقیہ سند و متن ہے. میں یہ ہاتھ ہٹا رہا ہوں, پورا صفحہ آ رہا ہوگا انشاءاللہ, یہ آپ دیکھ لیں اور اس کو پاز کر لیں, اور اس کے بعد اس کے اوپر مائکروسکوپ لگا کر دکھائیں امام طحاوی نے کہاں اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اور تمہیں امام طحاوی معاف, امام طحاوی کے ہم اثر یا متقدمین میں سے کسی نے اس روایت کو درج کر رکھا ہو, چلو تمہیں یہ بھی معاف. امام طحاوی کے ہم اثر حضرات میں سے کسی نے اس حدیث کو بھلے درج نہ کر رکھا ہو, اس کی تصحیح کر رکھی. اتنا ہی کر لاؤ گو, اگر اتنا بھی نہیں ملتا, یہ جتنے بھی تمہارے کمرے کے اندر جتنے بیٹھتے ہیں نا, ان سب کو ایک کام پہ لگاؤ, 1-1.5 مہینے تک ایک گڑھے میں تھوکتے رہیں,
اور اس تھوک میں خود ڈوب مرو. یہ تو ہو سکے گا تم سے, ٹائم نکال کے ایسے ہی کر لو.